بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باٹم لائن ود چودھری اکمل۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں جو ہے وہ مری کے افسوسناک واقعے کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا، جہاں پہ چند موقع پرست عناصر کی وجہ سے اور انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے بے گناہ مظلوم قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، صرف چند پیسوں کی خاطر اور انتظامیہ کی جو ہے وہ روایتی غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ 22 سے 25 لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے، اور ابھی تک ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ اس کے اوپر صرف اور صرف کمیٹیاں بن رہی ہیں، وہ فیصلے کریں گی، پھر اس کے بعد ان کا نتیجہ کوئی نکلے گا، اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کوئی بندہ اس کا جو ہے وہ ذمہ دار قرار پائے گا بھی یا نہیں پائے گا۔ دوسری طرف میں بات کروں گا جی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے جو ہے نا وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ میری پچھلے دنوں ایک پوسٹ بڑی وائرل ہوئی ہے، اس کے اوپر نظر پڑی کہ جی ایک تیز گام کا حادثہ ہوا تھا پچھلے دنوں سکھر کے علاقے میں، تو اس کی طرف وہاں پہ لوگوں نے بڑی امداد کی لوگوں کی، اور جو لوگ تھے ان کے لیے کھانا بھی لے کے آئے، ان کے رہنے کا بھی بندوبست کیا اور بہت زبردست طریقے سے پیش آئے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو سندھ کے عوام ہیں، سندھ کے لوگ ہیں، کراچی کے لوگ ہیں، بلکہ پورے پاکستان کے لوگ ہیں، ان میں بہرحال انسانیت اتنی پائی جاتی ہے، اور ان کی مطلب جو روایات ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ مظلوم کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے۔ لیکن اس واقعے میں اسپیسیفکلی پھر اس کو لے کے گئے، اب یہاں سے چند 100 کلومیٹر آگے جاتے ہیں جی مری کی طرف، تو وہاں پہ جو ہے وہ ٹائروں پہ زنجیر ڈالنے کے 4,000 روپے کر دیے، اور ایک رات کے 40,000 روپے لیے گئے، اور یہ لیے گئے۔ تو اب اس کو بیسیکلی نا ایک تعصب والا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو میں یہاں پہ اپنے تمام سوشل میڈیا صارفین سے بھی اور ناظرین سے بھی درخواست کروں گا کہ اس قسم کے واقعات میں کوئی اچھا یا برا جو ہے وہ اس کو تعصب سے یا کسی صوبائیت سے بالا تر ہو کے دیکھنا چاہیے کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ وہ مری میں اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار اگر آپ یہ کہیں کہ جی سارے کے سارے مری والے ایسے ہی ہیں، تو وہ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی، یا اس کو کوئی صوبائیت کا رنگ دینا۔ ہمارے چاروں صوبے جو ہے وہ کہ جو جتنے بھی رہنے والے ہیں ان کے کلچر اور روایات میں مہمان نوازی کا ایک حصہ ہے، یہ جو ہے وہ ہمارے اس طرح پیش آنا، اور پھر کوئی اگر مشکل میں ہو یا کسی بھی اس طرح کی حالات میں ہو تو اس کی مدد کرنا جو ہے وہ ہم بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں۔ بے شک اس میں جو ہے وہ چند موقع پرست عناصر جو ہے وہ ہر جگہ ہی پائے جاتے ہیں، تو برائے مہربانی اس کو تھوڑا سا صوبائی یا لسانی یا زبان والے تعصب سے بالا تر ہو کے دیکھنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا جو پروگرام کے جو اصل جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بلدیاتی ترمیمی آرڈیننس۔ اس حوالے سے آپ آج کل خبروں میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جماعت اسلامی نے بھی دھرنا دیا ہوا ہے، اور مختلف حکومت کی طرف سے بھی لوگ گئے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کا دھرنا بھی ختم نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے پی ایس پی بھی ایکٹیویٹ ہے، آل پارٹیز کانفرنس بھی ہو چکی ہے، اور نتیجہ جو ہے وہ ابھی تک کچھ نہیں نکلا۔ اب نتیجہ نکلے یا نہ نکلے اس کو اگر ہم ایک سائیڈ پہ رکھیں تو کراچی اور سندھ کے ساتھ ساتھ پورے اگر ہم کراچی کی بات کریں نا، تو دیکھیں جی کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، پورے ملک کو چلاتا ہے یہ، اور یہاں پہ تمام جو ہے وہ قومیتوں کے اور تمام صوبوں کے لوگ آ کر آباد ہیں، جو روزگار بھی کماتے ہیں، یہاں کے مستقل رہنے والے بھی ہیں، اور اس بلدیاتی بل میں بھی زیادہ جو افیکٹی نظر آ رہا ہے وہ کراچی نظر آ رہا ہے، اور اس کے حوالے سے جو زیادہ مزاحمت بھی نظر آ رہی ہے وہ کراچی میں ہی نظر آ رہی ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جی پچھلے 10 12 15 سال سے کراچی کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی گئی ہے، یہاں کے ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہیں، کبھی فیڈرل گورنمنٹ آ جاتی ہے، کبھی صوبائی حکومت آ جاتی ہے، کبھی ان کی آپس میں چپکلیں شروع ہو جاتی ہے، اور اب یہ بیچ میں یہ بلدیاتی نمائندگان کا جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو یہ ایک نئے جو ہے وہ اس کی طرف جا رہا ہے، اور اپیرنٹلی مجھے لگ رہا ہے کہ مسائل جو ہے وہ حل ہونے کے بجائے جو ہے نا وہ مسائل ایک مرتبہ پھر بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں جتنے اسٹیک ہولڈرز بڑھیں گے اتنے مسائل بڑھیں گے۔ تو اس میں ہم بات کریں گے پہلے محمد حسین صاحب سے، سابق جو ہے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان سے ان کا تعلق ہے، اور بلدیاتی نظام کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ تو اور دوسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے جناب تیمور تالپور صاحب سے، ان سے ہم بلدیاتی نظام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گفتگو کریں گے کچھ دیگر سیاسی اور پولیٹیکل افیئرز کے اوپر بھی جو سندھ حکومت سے ریلیٹڈ ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو محمد حسین صاحب۔ السلام علیکم۔
جی سر، یہ بتائیں، یہ اس وقت جو ہے وہ جماعت اسلامی اور پی ایس پی جو ہے نا وہ بڑا فرنٹ فٹ کے اوپر کھیل رہی ہے، بڑی خبروں کی بھی زینت بنی ہوئی ہے، دھرنا بھی دیا ہوا ہے. تو دوسری طرف ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ بلدیاتی ترمیم کے حوالے سے مطمئن نظر آتی ہے، کوئی بہت زیادہ اگریسو قسم کے بیانات بھی نظر نہیں آتے. تو اس سلسلے میں کیا آپ لوگوں کی حکمت عملی ہے؟ مطلب آپ لوگوں کو یہ قبول ہے کیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم کوئی اس کے جو لوکل گورنمنٹ کا جو کالا قانون ہے جسے ہم نے اسمبلی میں بھی مسترد کیا، اس کے خلاف جو جدوجہد ہے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، کیونکہ یہ ایک دن کی یا 2 دن کی جدوجہد نہیں ہے کہ کوئی ایک ایونٹ کر کے ہم وہاں پر اس کا اختتام کر دیں اور اس کا کوئی رزلٹ بھی نہ آئے. اسی وجہ سے ہم نے پہلے آل پارٹیز کانفرنس کی، پھر آل کراچی تاجر اتحاد کا ایک کانفرنس کی، پھر کل ہم نے تمام جو صنعت کار اور بزنس مین کی بھی ایک کانفرنس کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کل اندرون سندھ میں جوائنٹ اپوزیشن کی طرف سے 15 اضلاع میں احتجاجی مظاہرے ہوئے پریس کلبوں پر. تو ہماری جو یہ موومنٹ چل رہی ہے پبلک کو موبلائز کرنے کے لیے اور پبلک کو انکریج کرنے کے لیے، انہیں یہ بتانے کے لیے کہ جناب یہ لوکل گورنمنٹ کا جو سیاہ قانون ہے ہم اس کے خلاف کیوں ہیں. تو ہم اس کو اپنی موومنٹ کو اس کو لمبا کر رہے ہیں کہ گریجولی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ کراچی کے اندر بھی انشاءاللہ جلدی ایک بڑا پروگرام، بڑا احتجاجی پروگرام ہوگا جس میں تمام ہم خیال سیاسی پارٹیاں بھی اس میں شامل ہوں گی. تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے، ہم کوئی جلد بازی میں کوئی ایسے ایونٹ نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارے ایونٹ ختم ہو جائیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کان پہ جوں بھی نہ رہیں گے اور پھر ہم ناکام ہو جائیں. ہم اس قسم کی چیزیں فوری طور پر جلد بازی میں کر کے انجام تک نہیں پہنچانا چاہتے. اچھا محمد حسین صاحب، یہ بتائیں، دیکھیں نا، یہ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے آپ جلد بازی نہیں چاہتے. پچھلی مرتبہ بھی یہ بل جو ہے وہ آپ لوگ تھے اس وقت اسمبلی میں جب یہ پچھلی مرتبہ یہ بل پاس ہو گیا، تو اس وقت سے لے کے اب تک اب اتنی بھی کیا سست روی یا اتنی بھی کیا جو ہے وہ کہیں کہ مطلب بہت زیادہ سست ہونا کہ ابھی تک آپ جو ہے نا وہ سوچتے ہی رہیں اور اگلے جو ہے وہ اس میں ترمیمات بھی لاتے جا رہے ہیں اور اس میں مختلف چیزیں ایڈ کرتے جا رہے ہیں. تو آپ کی یہ جو ہے نا یہ مطلب تیزی کب آئے گی ان میں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، کوئی سست روی نہیں آئی ہے. 27 نومبر کو ایک بل پاس ہوا اور آج ہم جنوری میں ہیں. 1.5 نہیں، مہینے نومبر کا سے پہلے والا جو بل تھا، جو اوریجنل بلدیاتی بل تھا، وہ تو 2013 کا تھا نا. میں ابھی کی بات کر رہا سر ہوں. 2013 میں یو آر پارٹ آف دی اسمبلی نا، وین اٹ واز اپرووڈ، جب اس کو سندھ اسمبلی نے اپروو کیا تو اس وقت سے میں تو گنوں گا نا کہ ایم کیو ایم پاکستان تو اس وقت سے موجود ہے اور اس وقت سے ہی جد و جہد کرتی آ رہی ہے. تو یہ آخر کتنی لمبی جد و جہد ہے سر؟ دیکھیں، میں تو ابھی اس کرنٹ جدوجہد کی بات کر رہا ہوں. میں وہ پورے 13 سے مقصد یہ کہ 8 سال کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. 8 سال میں تو بلدیاتی الیکشن بھی ہو گئے، بلدیاتی الیکشن میں میئر کا ٹینور بھی پورا ہو گیا، ایڈمنسٹریٹر بھی لگ گئے. میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں اس نومبر سے بھی جنوری تک کی. اس میں ہم نے کئی احتجاج کراچی میں بھی کیے، اندرون سندھ میں بھی کیے. کل بھی احتجاج اندرون سندھ میں ہوئے ہیں، خواتین کے احتجاج اچھا، ہو رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا ان کا؟ دیکھیں، نتیجہ فوری طور پہ نہیں نکلے گا. میں یہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ سندھ حکومت کے اوپر پریشر بڑھانے کے لیے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ سندھ میں جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ 1 دن احتجاج کر لیں گی، 2 دن احتجاج کر لیں گی، 3 دن احتجاج کر لیں گی، یہ سب خاموش ہو کر کے بیٹھ جائیں گے. اور ان کی یہی سوچ ہے کہ وہ اپنے جو ہے مقصد پر چلتے رہیں گے، اپنے مشن پر چلتے رہیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے انہیں روکنا اور اس بل کو وڈرا کرانے کے لیے تو اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اپنی جدوجہد طویل کریں، لمبی کریں، تاکہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اس سلسلے میں آپ لوگوں کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس، مطلب آہستہ آہستہ آپ پبلک کو موبلائز کر رہے ہیں تاکہ جو ہے نا ان میں اویئرنیس کریٹ ہو. تو اب اویئرنیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس موجودہ جو ہمارا یہ ترمیمی بل ہے، اس میں کون کون سے ایسے اسپیسیفک نکات ہیں جن کے اوپر ایم کیو ایم پاکستان کو اعتراض ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ 13 سیکشنوں میں امینڈمنٹ لے کر آئے تھے. اس میں ایک تو یہ تھا کہ شو آف ہینڈ والا جو انہوں نے سیکریٹ بیلٹنگ کیا تھا، ہمارا اس پہ بھی اعتراض تھا، وہ وڈرا ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ تو وڈرا ہو گیا.
اس کا سیکشن 140B تھا کہ جی بائی نوٹیفیکیشن اس کا جو شیڈول آف بزنس ہے اس میں تبدیل کر دیا جائے. ہم نے اس کی مخالفت کی تھی, وہ واپس ہو گیا. اسی طریقے سے انہوں نے یونین کمیٹی, ٹاؤن کمیٹی کا جو سیکشن تھا اس کو وڈرا کیا. اس میں دو جو امپورٹنٹ جو سیکشن تھے, ایک ایجوکیشن سے متعلق تھا اور ایک ہیلتھ سیکٹر سے متعلق تھا, کہ جو اسپتال بلدیات میں بلدیاتی سسٹم پاکستان میں رائج ہونے کے بعد اپنے پیسوں سے بنائے تھے اسپتال اور اسکول, وہ کبھی بھی اس سے پہلے سندھ حکومت نے نہیں لیے. وہ بنائے انہوں نے لوگوں کو اپائنٹ کیا, وہی ان کو رن کر رہے تھے. اس کو جو انہوں نے واپس لیا, ہمارا احتجاج اس کے اوپر بھی تھا کہ جو ان کی اپنی پراپرٹی ہے, ان کے اپنے یہ شعبے, یہ کبھی بھی سندھ حکومت کے شعبے نہیں رہے. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. صرف اس وقت آپ کے پاس ایک رہ گیا کہ اسپتال اور اسکولوں کے لیے جو انہوں نے لیے ہیں, جس میں ایک اور تھا وہ جو اینیمل ہیں, جو دودھ دینے والے اینیمل ہیں, اس کا جو ٹیکس تھا وہ KMC کے پاس تھا, وہ انہوں نے واپس لے لیا. آپ یہ سمجھ لو کہ شاید میں نے بل کو پڑھا نہیں, میں نے ایک بل کو پڑھا ہے اور اس کی ساری امینڈمنٹ بھی جمع کرائی تھی. اس کے علاوہ ایک اور تھا. نہیں, میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں محمود حسین بھائی, میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں, مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. بہت سارے پروگراموں میں یہ بتا چکا, مجھے ازبر یاد ہے. 5واں ایک اور جو ٹیکس انہوں نے واپس لیا تھا وہ تھا ڈیتھ اینڈ برتھ سرٹیفکیٹ, شادی بیاہ کا, وہ انہوں نے وڈرا کر لیا. 5 تو یہ انہوں نے وڈرا کر لیے. اب جو مسئلے آ رہے ہیں وہ ایک تو لائیو اسٹاک اور دودھ کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ یہ صوبائی حکومت لے گی. نہیں, وہ بھی ہاں, وہ اپنے پاس رکھا ہوا, نہیں دیا واپس. اچھا چلیں. اور اچھا دوسرا انہوں نے پھر کیا واٹر بورڈ میں کو چیئرمین شپ رکھی ہے. ٹھیک ہے, واٹر بورڈ تو کو چیئرمین شپ رکھنا ایک الگ بات ہے, اس کی اتھارٹی سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. پھر انہوں نے کیا کہ وہ جو سولڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے اس کی کو چیئرمین شپ ان کی رکھی ہے. بھائی وہ پرائیویٹ ادارہ ہے, پرائیویٹ بورڈ ہے, اس کی کو چیئرمین شپ دینے سے کوئی بہت زیادہ کوئی فائدے کوئی وہ تھوڑی ہوں گے. اصل تو جو اختیار ہے فائنینشیل, ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل, جو آرٹیکل 140 کہتا ہے, اس کے تحت آپ اختیارات دیں گے. سسٹم کوئی بھی ہو, اگر وہ اختیارات آپ بلدیات کو دیں گے, اوپر میئر سے لے کے نیچے یونین کونسل کے چیئرمین تک, اس کے پھر فائدے عوام تک پہنچیں گے. اچھا محمود حسین صاحب, ایک میں تھوڑا سا نا آپ کو ایک خاکہ پیش کرتا ہوں. بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں. اچھا کراچی آپ کو پتہ ہے ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے جس میں مختلف جو ہے وہ قوموں کے لوگ آباد ہیں, مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہیں, اسی لیے اس کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے. ظاہر ہے اس میں زیادہ آبادی اردو اسپیکنگ کی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, پھر سندھی اسپیکنگ ہے, اور اس کے بعد پھر دیگر جماعتیں, اور ہر ایک کے مختلف ایریاز جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں کہ یہ فلانے ایریے میں فلانی کمیونٹی زیادہ ہے, فلانے ایریے میں فلانی کمیونٹی زیادہ ہے. اب جب اس کے الیکشنز ہوں گے تو اس کے بعد ظاہر ہے جو بلدیاتی جو جنرل کاؤنسلر یا جو بھی اس کے نکل کے آئیں گے وہ تو مختلف جماعتوں سے ہوں گے. تو اب جب وہ کسی کام کی طرف کرنے جائیں گے, فرض کریں کوئی ایک سڑک بنانی ہے جو 2 DMCs میں آ رہی ہے, 2 ٹاؤنز میں آ رہی ہے, اب ایک میں پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ناظم ہے, دوسرے میں جو ہے وہ MQM کا ہے, تو اس میں پھر اس طرح کی مطلب کھچپچ پیدا ہوگی, تو اس کو ریکنسائل کون کرے گا؟ تو ریکنسیلیشن کے لیے اگر اس میں کو چیئرمینز اگر KMC یا واٹر بورڈ کے یا دیگر محکموں کے کو چیئرمین سندھ گورنمنٹ اپنے پاس رکھتی ہے, تو اس سے تو اچھا ہو جائے گا نا کہ چلیں گورنمنٹ کسی کی بھی ہو تو وہ پھر اس میں انفلوئنس کر کے اس کام کو کروا لیں گے. ورنہ تو پھر ہوگا یہ کہ آدھی گلی بنی ہوئی ہے, آدھی نہیں بنی ہوئی, آدھی گٹر لائن ڈلی ہوئی ہے, آدھی نہیں ڈلی ہوئی. تو اس قسم کے مسائل نہیں پیدا ہو جائیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی عوامی مسائل کے حوالے سے ادارے ہیں وہ سارے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس ہونے چاہیے, چاہے وہ پانی کا ہو, سیوریج کا ہو, پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن کو ہو, پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کا ہو, ٹرانسپورٹ ہو, ٹریفک پولیس ہو, ٹریفک مینجمنٹ بورڈ ہو. یہ سارے ادارے ان کے ماتحت ہونے چاہیے. یہ جو آپ جو پرابلم بتا رہے ہیں یہ پرابلم تو رہے گی جب تک یہ سارے ادارے ماسٹر پلان ہو, بلڈنگ کنٹرول ہو, ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہو, یہ سوسائٹیز ہوں, یہ کینٹونمنٹ ایریاز ہوں, یہ سارے جب تک ون ونڈو آپریشن نہیں ہوگا یہ مسائل اسی طریقے سے الجھے رہیں گے. آپ کی بات 100% درست ہے. اچھا اس میں جماعت اسلامی اور PSP سے آپ لوگوں کی ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے یا مشکل ہے؟ دیکھیں جماعت اسلامی آپ کو پتا اس کا طرز سیاست ہمیشہ سے یہی ہے کہ وہ تنے تنہا چلنا چاہتے ہیں. ہم نے آل پارٹیز کانفرنس میں ان کو بلایا اسی لیے تھا, لیکن انہوں نے اسی وقت ہمیں
ऑन टाइم हमें वहीं रिफ्यूज कर दिया। वो अपने एजेंडे पर तने तना चलना चाहते हैं। इसी तरह पीएसपी वो भी अपने एजेंडे पे तना तना चलना चाहती है। इस वजह से ये दोनों सियासी पार्टियां हमारे जो मुत्तहदा अपोजिशन की ये 10-12 पार्टियां हैं, जिसमें मजहबी पार्टियां शामिल, जिनके मैंने नाम नहीं लिए, फिर ताजिद बिरादरी की हमने कॉन्फ्रेंस की, वो भी सारे कराची के हमारे साथ चलने के लिए तैयार भी थे और इत्तेफाक भी रखते हैं। इसी तरह कल जो हमने तमाम कराची के 7 जो इंडस्ट्रियल जोन है उनके लोग थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग थे, KCCI, SPCCI और EPC के लोग थे, सब मुत्तफिक हैं इस 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर चलने के लिए, क्योंकि सब ये समझते हैं कि ये बल्दियाती कानून ये एम्पावर होगा तो सारे जो मसाइल हैं, जो पानी, जितने भी इश्यूज हैं, वो सब इसी से रिलेटेड हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन खान साहब आपका। नाज़रीन, हम बात करेंगे तैमूर तालपुर साहब से। सूबाई वज़ीर हैं, प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर हैं और पीपल्स पार्टी की कैबिनेट जो है वो वज़ीर आला साहब की उनके भी एक रुकन हैं और बल्दियाती निज़ाम के हवाले से भी उनसे हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच नवाज साहब फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। सर, ये सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा ये जो बल्दियाती तरमीमी बिल है, इसके ऊपर जो है ये अपोजिशन की तमाम पार्टी जो है, चाहे NPM पाकिस्तान हो, PHP हो, जमात इस्लामी, तो धरना भी दिया हुआ था, ये सारी की सारी सराप एहतजाज है। तो उसमें पहले तो आप पीपल्स पार्टी का जो है वो मौक़िफ़ है वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बयान करें, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ होनी चाहिए कि जो तरामीन हमने की हैं इनमें से 80% वही तरामीम थी जो हमें MQM ने और जमायत ने और इन पार्टियों ने कहा था ऐड करने को। तो जब हमने कर लिया तो उनको पता नहीं क्या तकलीफ़ हो गई। उनकी तकलीफ़ पर फिर हमने फिर से रिव्यू किया। गवर्नर की भी रिक्वेस्ट जो आई थी उसको भी हमने इंटरटेन किया, अपोजिशन पार्टीज़ की भी चीज़ों को इंटरटेन किया, और काफ़ी चीज़ें जिन पे उनको एतमाद नहीं था या जिन पे उनको रजामंदी नहीं थी वो हमने काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी। पावर्स का बात था कि पावर्स बढ़ा के देने चाहिए, तो हमने आज पुलिस को भी आंसरेबल कर दिया आपके काउंसिल्स के हवाले से कि वो जो अपनी रिपोर्ट है SHOs SPs उनसे बनवाएंगे। अच्छा, आ गया पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जो काफ़ी चीज़ें थी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास थी वो भी हमने लोकल काउंसिल्स को दे दी हैं। वाटर बोर्ड का भी हमने जो है उनको दे दिया है। आपके जो उस विसिनिटी के स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल्स भी आंसरेबल होंगे इनको। तो वाटर बोर्ड और ये सब चीज़ें आने के बाद समझ में नहीं आता कि क्या मसला है, क्या इशू है और क्या तकलीफ़ है। अगर हकीकताना बात आप मुझसे पूछेंगे तो ये सारा एक ड्रामा किया जा रहा है, क्योंकि इनको पता है कि ये आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में बहुत बुरी तरह मार खाने वाले हैं। जो हालात हैं इस मुल्क के, उन हालात के हिसाब से मेरे ख्याल से ये इलेक्शन में अपना काम भी नहीं कर सकेंगे। शायद वोट मांगना भी इनके लिए काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल पड़ जाए, खसूसन PTI और MQM की मैं जो बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ ये सारा ड्रोंग रचा के जब इलेक्शनें हारेंगे अपनी तो ये इल्ज़ाम लगेंगे कि क्योंकि ये मसला था इसलिए हमने या तो इलेक्शंस की नहीं, हमने इलेक्शंस बाइकआउट कर दी। आपने देखा अभी KPK में क्या हशर हुआ है PTI का, और ये जो लीडर है इनका इमरान नियाज़ी, जिसको ये कहते हैं कि ये सोन से तुला हुआ है, शराफत सबसे ज़्यादा है, मदीना की रियासत जिसको लानी थी, जिसने कहा था कभी करप्शन नहीं करेगा, तो आपने देखा सारी उम्र जो 1 लाख और 2 लाख रुपए टैक्स दे रहा था, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 98 करोड़ रुपीस का टैक्स दे रहा है। आज तक किसी को पता नहीं है कि ये कमाता कहाँ से है, पैसे कहाँ से आते हैं। ये तो हमें पता है उसके ATMs उसे प्रोवाइड करते हैं, पर कानूनी तौर पर कोई साबित कदम, कोई साबित चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से हो रही हैं। ये एक ड्रामा है जो इनका नाकाम जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जैसे वाटर बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तैमूर साहब, तो उसमें वाटर बोर्ड में ज्वाइंट चेयरमैन बनेगा। तो अब देखें ना, एक तरफ आप लोग जब विफाकी हुकूमत आप सूबाई इख्तियारात में जब मदाखलत करती है तो आप लोग जायज़ तौर पर उसको ये कहते हैं कि जी गलत है। जब ये गलत है, नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से सूबाई हुकूमत को भी जो है वो जो बल्दियाती जो हुकूमत है, जो मेन जो प्राइमरी जिसको हम कहते हैं कि ऑपरेशन को कंट्रोल करती है, तो उसमें फिर सूबाई हुकूमत की मुदाखलत क्यों है? नहीं जी, हम किसी भी तरह से बिल्कुल भी कोई उसमें नहीं ला रहे हैं चीज़ें जो इंटरफेरेंस कहला सकती हैं। हम बल्कि मैंने जब कहा हम तो पावर्स उनको बढ़ा के दे रहे हैं। कभी भी पुलिस इनको आंसरेबल नहीं थी, हमने पुलिस इनको आंसरेबल कर दी
کبھی بھی پرنسپل اسکول کے آنسربل نہیں تھے، ہم نے وہ بھی آنسربل کر دیے. تو ہم نے بہت چیزیں بہتر کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کوئی مقصد بنتا نہیں ہے. اور یہ جو دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات بھی میری سمجھ سے باہر ہے. ہم نے باتیں کرنے کے لیے تو چینلز ہمارے استعمال ہو سکتے ہیں نا. ہم تو آج بھی ان کو ویلکم کرتے ہیں، آ جائیں، سی ایم اوز آ جائیں، مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں. اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو، جب ان کے اعتراض انہوں نے اٹھائے تھے تو ناصر شاہ صاحب نے اور سعید غنی صاحب نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی تھی، اور طریقہ بھی یہی ہے. اب بارش میں بیٹھے ہوئے، سردی کا موسم ہے اور غصہ ہم پہ آ رہا ہے، تو ہم نے تو ان کو نہیں بٹھایا دھرنے پر. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کہ پولیس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنسریبل ہوگی، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو ایکسپلین کر دیں تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے کہ پولیس جو ہے وہ کس طریقے سے یہ کس کو آنسریبل ہوگی. جو ہمارے کنسرن ایس ایچ اوز ہوں گے، وہ ان کی جو لوکل کاؤنسل ہے ان کو وہاں سے جا کر اور اپنی وہ رپورٹ لینی ہوگی. یعنی کہ اگر ان کے خلاف رپورٹ بنتی ہے تو ان کی پروموشنز وغیرہ بھی رک سکتے ہیں، اور اگر کہیں پہ کام نہیں ہو رہا تو ان کی شکایات پر ایس ایچ اوز تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ بڑی میجر چیزیں ہیں جو ہم نے ان کو پاورز دی ہیں تاکہ بہتری آئے، سسٹم کے جو ہے گراس روٹ سے کام ہو. پر اس کو پتہ نہیں کیوں یہ لوگ سیاست کے نظر کر رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر جو ہے نا بیسیکلی یہی ان کا وہ مدعا ہے کہ یہ جو پاور بیسیکلی ہے چینج کرنے کی یا جو اس کو سفارش کرنے کی آئی جی کو یا جس کو بھی، تو وہ جو ہے وہ صوبائی حکومت کے بجائے جو ہے وہ ضلعی حکومت یا میئر وغیرہ کے پاس ہونی چاہیے. تو بیسیکلی اس کے اوپر ان کا یہ جو اعتراض ہے، تو آپ کیا اس کے اوپر بھی ڈسکشن کے لیے تیار ہیں؟ مطلب ان کو ہم کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ضلعی حکومت ہے، اگر میئر کراچی یا میئر حیدرآباد یا میئر سکھر اگر چاہے گا تو علاقے کا جو بھی ایس پی ہوگا یا ایس ایس پی ہوگا اس کو سسپینڈ کر سکے گا، یا سسپینڈ کرنے کے لیے آئی جی صاحب کو جو ہے وہ کہہ سکے گا. جو اس کا دیکھیے پروسیس جی، ہے یہ تو ایک ایسا قانون بن جائے گا جو کہ پورے پاکستان میں کسی صوبے میں نہیں ہے. تو ایسی کوئی چیز تو کہاں پہ، میں تو نہیں سمجھتا سندھ میں یا کسی بھی صوبے میں ایسا کوئی قانون چلتا ہے. تو ایک فرسٹ انسٹنس ہو جائے گی جہاں پر میئر جو ہے لگائے اپنے ایس پیز اور تبدیل کرے. یہ تو پھر پولیس سسٹم ہی نہیں رہے گا، پھر یہ تو پولیس کا کوئی واسطہ ہی نہیں رہے گا. آپ پولیس کو جو ہے نا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کو ہم انڈیپینڈنٹ ہی رکھیں گے. آپ ایک ادارے کو کسی کے ماتحت، کسی اور ادارے کے ماتحت یا کسی میئر کے ماتحت لانا بہت بڑی زیادتی ہوگی اس ادارے کے ساتھ. دوسرا سر یہ ایک جو ہے نا وہ اپوزیشن والے یہ بھی بڑی جو ہے نا آواز اٹھاتے ہیں کہ جو صوبائی اسمبلی ہے یا اسمبلی کے سیشن کے دوران جو ہے نا ان کو بولنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، نہ ہی ان کے جو ریزرویشن ہوتے ہیں یا تقاریر کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی. اور پچھلے دنوں جو سیشن ہوا تھا اس میں بھی آپ کی اور ساتھ میں آپ کے شاہ صاحب تھے اور ان کی اور پی ٹی آئی کے کچھ اراکین تھے، ان کی کافی سلف کلامی ہوئی تھی. تو اس قسم کے جو رویے اگر ہم رکھیں گے تو پھر ڈسکشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہوں گی، یا اس میں مطلب کس طریقے سے ہم بہتری لا سکتے ہیں؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ کو اگر آپ ہسٹری چیک کریں تو سندھ کی ہسٹری میں آج تک یہ نہیں ہوا کہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ سپیچ نہ کر سکے. پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اب غیر سیاسی لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے. جن کا سیاست سے کچھ واسطہ نہیں تھا وہ غلطی سے اس بار الیکشن جیت کر اور آ گئے ہیں. آپ دیکھیں آپ کا لیڈر آف اپوزیشن کون ہے، پورے سندھ کا سرٹیفائڈ لینڈ گرابر. پوری دنیا کو پتہ ہے، پوری پی ٹی آئی والوں کو پتہ ہے کہ سارے کراچی، حیدرآباد، جام شوروں میں جو قبضے ہیں وہ حلیم عادل شیخ کے ہیں. تو ان جیسے لوگوں کو جب آپ لائیں گے جو بات کرنے کے بجائے گالی دیں، ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جائے؟ آپ کو یاد ہوگا ابھی جو ہمارا پچھلا سیشن گزرا تھا جس کے اندر ہم نے فائنانس بل منظوری دی تھی، اس کے اندر باجے سیٹیاں لے کر یہ لوگ شور مچا رہے تھے. تو یہ ایک بہت ہی مقدس گھر ہے. یہ سندھ اسمبلی وہ اسمبلی ہے جس نے پاکستان کی قرارداد دی تھی. تو اس کے اندر اگر ایسے جوکرز آ کے بیٹھ جائیں گے تو بڑا افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اسی قسم کا ماحول ہوگا. ان کو چاہیے کہ اپنا لیڈر آف اپوزیشن چینج کریں، کوئی پڑھا لکھا آدمی لائیں جس کا کام جو ہے سیاست کرنا ہو اور غنڈہ گردی اور قبضے مافیا نہ ہو. تو یہ جب تک یہ تبدیلی نہیں لائیں گے میرے خیال سے یہ نہیں ہوگا. آپ نے بڑی جو ہے نا انٹرسٹنگ قسم کی بات کی ہے، اور تھوڑی میرے لیے بھی جو ہے نا یہ انفارمیشن ہے کہ حلیم عادل شیخ صاحب کی پر آپ ڈائریکٹ ایکسکیوز کر رہے ہیں کہ وہ لینڈ گریبر ہیں اور انہوں نے بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ قبضے کیے. تو سندھ حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر کارروائی بالکل کرتی ہے. آپ نے اگر کہیں پہ قبضے وغیرہ کیے ہوئے ہیں
یا کوئی بھی مسئلے مسائل ہے، اب دیکھیں ان کو اگر ایک آدھ پوائنٹ مل جاتا ہے، جیسے ابھی جام کریم کا جو ایشو ہوا تھا مرڈر کیس کا، تو اس کو بہت زیادہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. تو اگر اس قسم کی چیزیں آپ کے پاس ہیں اور اگر غیر قانونی قبضے ہیں تو سندھ حکومت کے پاس تو فل پاور ہے، تو وہ کیوں اس کو ایکسرسائز کرتے ہم نے ہوئے ایکسرسائز کی نا، آپ نے دیکھا تھا جو چلا رہا تھا رو رہا تھا حلیم عادل شیخ، جب ہم نے کچھ گھروں کو گرایا تھا جو ان کے فارم ہاؤسز تھے ایلیگل گورنمنٹ کی زمینوں، ہم نے وہ بھی گرائے، اور باقی جو اس کی ہیں قبضے ان پر کیسز چل رہے ہیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جلد ان پر بھی ہوگا. اور زیادہ تو ہمیں انفارمیشن لینے کی ضرورت نہیں، یہ تو لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹیز پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے. ہماری سٹار ہے منی بیگم صاحب، ان کا آپ ذرا ان سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں، ان کے اپنے ذاتی پلاٹوں پر بھی ان کا قبضہ ہوا ہے. تو یہ تو ہم آہستہ آہستہ قانونی طور پہ ہر چیز تو کریں سر گے. وہ بھی تو آئے نا. ایک جو منی بیگم کے حوالے سے بھی آپ نے شاید ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ وہ منی بیگم کے بھی کسی پلاٹ کے اوپر قبضہ کیا ہوا، وہ کیا جی وہ کہانی ان سے ڈیل کی تھی سودا کرنے کی، قبضہ کر لیا، پیسے دیے نہیں، وہ بیچاری چلاتے چلاتے چیختے روتے ملک کھول چھوڑ کے چلی گئی. اور آج بھی جو ہے سو وہیں پر سسٹم ہے. وہ بیچاری کا پلاٹ جو آج تک ان کے پاس قبضے میں پڑا ہوا ہے. پوچھیں ان کو فون کر کے، آپ کو ساری ڈیٹیلز وہ بتائیں گی. چلیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ان سے بھی موقف لینے کی کوشش کریں گے. ہم گفتگو کا سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ صوبائی سیاست سے ہٹ کے تھوڑا سا ہم اس کو قومی سیاست کی طرف لے کے آتے ہیں. تو یہ قومی سیاست میں بھی آپ دیکھیں ایک نیا بھونچال آیا ہوا ہے. ہر نئے روز جو ہے نا آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس اور وکی لیکس اور فلانا لیک. تو یہ لیک کا ڈرامہ جو ہے، اور اس کی سب سے زیادہ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ جو افیکٹی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. کیونکہ 1988 میں اس کا آغاز جو ہے وہ پی ایم ایل این نے کیا تھا، جب محترمہ کی جو ہے وہ تصاویر انہوں نے وہ جہاز وغیرہ سے گرانے کا کوئی سلسلہ شروع کیا تھا مبینہ طور کے اوپر. تو اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ اب یہ ہر لیکس آ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا ہے یا اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے، یا کیا مطلب آپ کے خیال میں اس کا وہ دیکھیں ایک چیز تو ایک سیاستدان کو، ذمہ دار انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی چیز چھپتی نہیں ہے. اور آج کل کی جو ٹیکنالوجیز ہیں نا وہ ہر جگہ پر ہو، آپ کے فون کی کانورسیشنز ہوں، آپ کے ریکارڈز ہوں، وہ آرام سے نکل آتی ہے. تو ایسی یہ ذہن میں چیز رکھنی نہیں چاہیے کہ کوئی ایسی بات ہوگی جو کہ چھپی رہے گی یا جو کہ راز فاش نہیں ہوگا. اور میرے خیال سے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. سیاست کو بڑے ایک نیچے لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ نہ کریں تو بہت بہتر ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے حساب سے ایسی کوئی بھی حرکت کبھی نہیں کی گئی اور نہ کبھی آپ سنیں گے ہماری طرف سے. اچھا سر، پھر آپ یہ بتائیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ جو ہے وہ اگر حکومت میں آ جائے تو ان سب چیزوں کو ٹھیک کر دے گی؟ پرووائڈیڈ کہ اس وقت جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کی ایج نہیں ہے پرائم منسٹر بننے کی، تو پھر کون بنے گا پرائم منسٹر؟ یہ تو پارٹی کے فیصلے ہیں. پارٹی کی سی ہماری جب بیٹھتی ہے تو یہ فیصلے کرتی ہے. یہ جب وقت آئے گا تبھی ڈیسائیڈ کیا جائے گا. اور جہاں تک جادو کی چھڑی کی بات ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی پارٹی ہی نہیں ہے جو اس بحران سے نکال سکے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سنسیئرٹی ہے، ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے، اور ہمارے پاس وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی یہ سارے مسئلے مسائل حل کر کے اس ملک کو بہتری کی طرف لائے تھے. بہت بہت شکریہ تیمور طالپور صاحب. ناظرین، تیمور طالپور صاحب سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے بڑے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے ہیں حلیم عادل شیخ کے اوپر. ہمیں اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لینے کی کوشش کریں گے. اب اس حوالے سے مجھے یاد آیا پچھلے دنوں یہ صوبائی حکومت کا اور وفاقی حکومت کا جزائر کے حوالے سے جو تنازع چل رہا تھا، تو اس کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ جی کراچی کے پاس ایک جزیرہ ہے تو اس جزیرے کا جو ہے نا کوئی نہیں پوچھتا اس کو. تو پھر کسی صاحب نے اس کو رسپونڈ کیا کہ جی، یا اس کے جواب میں جو عرض کیا وہ بھی بڑی زبردست بات کی، جی اس جزیرے کے پاس ایک کراچی بھی ہے اور اس کو بھی کوئی نہیں پوچھتا. بس ہر ایک جو ہے بلدیاتی انتخابات آ گئے، اپنی اپنی سیاست چمکانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو یہ بلدیاتی جو آرڈیننس ہے، اس کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.